بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا، اور اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، کر دے ایسی چیز ہمارے واسطے مسلمین لک، کہ ہم دونوں تیرے فرما بردار رہیں۔ مسلم کا جو لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ بڑا دشوار ہے۔ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر اختیار سے دستبردار ہو جائے اور اپنے آپ کو بالکل جھکا دے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، وہاں سے روشنی پڑتی ہے اس پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ لٹا دیا انہوں نے، چھری بھی لے لی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں نے اپنے آپ کو لٹا دیا اور وہ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور دوسرا ذبح کرنے پہ اور ہونے پہ سب تیار، فلما اسلما، دونوں نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا، تو ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات کو، آپ کی قربانی کو قبول کر لی۔ یہ ہے اسلم۔ انتہا ہو گئی نا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے اور باپ تیار ہے اس کے لیے۔ تو اسلمہ کے یہ مطلب ہے کہ سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، اللہ کے حوالے کر دے، کوئی اپنا اختیار، کوئی مرضی، کوئی خواہش باقی نہ رہے کہ خدایا میری ہر وہ خواہش ہے جو تیری خواہش ہے، اور خدایا ہر وہ چیز ہے بس جو تو کہتا ہے وہی کرنا ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت کیسے حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کے حالات کا کیا پوچھتے ہو، مشرق اور مغرب میں سارے حالات جس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کا حضرت کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ ساری دنیا ہماری خوشی سے ہی تو چل رہی۔ بڑا حیران ہوا، اس سے کہا حضرت اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے بھئی دیکھو، جو بھی اللہ کرتے ہیں نا، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت میں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے ہے، بالکل ہم خوش اور راضی ہیں، جس حال میں آپ ہمیں رکھیں، جس حال میں دنیا کو رکھیں، ہم تو راضی ہی راضی۔ تو انہوں نے کہا پھر حضرت آپ کرتے ہیں کیا؟ کہنے لگے دو کام کرتا ہوں، ایک نماز پڑھتا رہتا ہوں اور ایک موت کا انتظار ہے، کیونکہ جب چاہیں جب بلا لیں گے چل پڑیں گے، اور تو کوئی کام ہے نہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز کو فنا کر دے، اپنے ارادے کو چھوڑ دے کہ ارادہ وہ جو اللہ فرمائیں گے بس وہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وجعلنا مسلمین لک، انہوں نے دعا مانگی اور کہا اللہ ہمیں پورا پورا اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور اے پروردگار ہماری اولاد میں سے بھی۔ یہ جو وجعلنا ہے نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا من ذریتنا، یوں جملہ بنے گا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور اس کے بعد یہ ذریتنا کے لفظ سے پہلے پھر یہ بات آئے گی کہ ربنا وجعلنا ذریتنا، اے پروردگار ہماری اولاد کو امتن، ایسی امت بنا دے، اے اللہ ایسی امت یعنی ایسا گروہ بنا دے، مسلمۃ لک، وہ تیرے لیے پورے پورے مسلمان۔ ہماری اولاد میں ایک پورا گروہ ایسا پیدا فرما جو پورے کے پورے تجھے ماننے والے ہوں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اللہ ہمیں سکھا دے مناسکنا، نسک، اپنی عبادت کا طریقہ۔ نسک کہتے ہیں کوئی بھی عبادت، کہ اللہ ہم ایسی عبادت کریں جس سے تو راضی ہو جائے، ہمیں یہ سکھا دے۔ اور پھر آہستہ آہستہ نسک کا جو لفظ ہے یہ حج کے مناسک پہ استعمال ہونے لگا۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ مناسک حج یعنی حج کے طریقہ۔ ارینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے علمنا، اللہ ہمیں تعلیم دے دے، اللہ ہمیں سکھا دے۔ ابن حاجب بہت بڑے نحوی تھے، اور ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے اس تعلیم کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا ارینا، یہ تعلیم کے معنی میں آ نہیں سکتا، لیکن زمخشری نے کشاف میں، اور یہ جو ہیں اصفہانی، راغب اصفہانی، انہوں نے مفردات القرآن میں دونوں نے اس کا یہی ترجمہ لکھا ہے، اور ان دونوں کے ہوتے ہوئے
یہ جو باقی ہے نا ابو حیان اور ابن حاجب، ان کا مرتبہ پھر کم رہ جاتا ہے. وہ ساری لغت کی بحث ہے، اس کو کرنے کا کچھ فائدہ نہیں. لیکن یہ کہ ان دونوں حضرات نے انکار اگرچہ کیا ہے، لیکن زمخشری امام ہے لغت کا، اس کی بات میں بڑا وزن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علمنا، اے پروردگار ہمیں سکھا دے اپنی عبادت کا طریقہ، وتب علینا، اور اے اللہ ہماری طرف رجوع فرما، ہم پر رحم فرما. یہ جو توبہ ہے یہ وہ توبہ نہیں ہے جو عام انسان کرتے ہیں. عام لوگوں کی توبہ ہوتی ہے گناہوں سے، کہ گناہ ہو گیا ہے اس سے توبہ. اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نیکی بھی جو کر دی ہے اس پہ بھی تیری شایان نشان نہیں تھی خدایا، اس میں بھی معافی مانگتے ہیں. جو نیکی کرنی چاہیے تھی حقیقتاً ایسی کر نہیں سکے. اور جب اس سے بھی زیادہ آدمی بڑھتا ہے تو خود اپنے وجود پہ شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس دنیا میں کیوں باقی ہوں، سرے سے رہنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھ جیسے لوگوں کو. تو جب یہ مقام کسی کا آتا ہے تو پھر وہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے اپنا قرب اور نصیب کر دے، اتنا کہ تیری ذات اقدس تک پہنچ جاؤں اور مکمل مجھے معرفت حاصل ہو جائے. وہ خاص الخاص لوگوں کی توبہ ہوتی ہے اور وہ یہاں مراد ہے وتب علینا، اور پروردگار بھرپور رحمتیں ہماری طرف پھیر دے اپنی. یہ نقشبندیہ سلسلے میں ایک بزرگ تھے خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ، بخارا سے ان کا تعلق تھا، سمرقند سے، اس علاقے سے. انہوں نے اپنی وصیت میں ایک جگہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ برائے خدا عزیزان من، میرے عزیزوں میرے دوستو اللہ کے لیے ایک کام کرو. نویسید برگور من دو سخن، میری قبر کا جو کتبہ ہے نا وہ جو لگاتے ہیں پتھر، اس پہ یہ جملہ لکھ دینا کہ چوں خواجگی در تہے خاک شد، کہ خواجہ جب قبر کی مٹی میں مل گئے جا کے، نکو شد کہ خس کم جہاں پاک شد، اچھا ہوا دنیا سے گندگی کم ہوئی اور خدا کی زمین پاک ہو. تو ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آدمی کوئی چیز اپنے سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، کوئی چیز اپنے سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی طرف سے وتب علینا. اور انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار خاص رحمتیں ہم پہ نازل فرما، انک انت التواب، اور اللہ تو ہی ہے جو تواب ہے، جو بار بار اپنے بندوں کی طرف رحمت سے متوجہ ہوتا ہے، بار بار اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. الرحیم، اور اللہ آپ ہی ہیں جو مسلسل رحم کرتے ہیں، بار بار رحم کرنے والے.